السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ونڈو ذرا بند کر لوں۔ اچھا تو چلے، میں اس بات پہ کافی حیران تھی کہ ماریہ بلال، جو کہ ان کی زبانی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ بہت بڑی پارٹی کر رہے ہیں یا پارٹی دے رہے ہیں، تو خیر ان کی نظر میں بہت بڑی تھی۔ میرے لیے تو کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، معمولی سی تھی۔ کسی پارک میں انہوں نے پارٹی رکھی تھی۔ اگر کوئی بہت بڑی انہوں نے پارٹی دی تھی نا اپنے جاننے والوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے فینس وغیرہ کو، تو وہ کسی اچھے ہوٹل میں، کسی اچھے ہال میں دیتے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمیاں چل رہی ہیں، اور انہوں نے اوپن ایریا تھا، پارک، مجھے تو لگ رہا تھا کہ پارک تھی، انہوں نے کوئی پارک بک کروائی جو کہ سستے میں سب کچھ ہو گیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنے بچے کی پارٹی رکھی۔ خیر چلے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ بچہ پیدا جب ہو تو آپ لوگ پارٹی کرو، عقیقہ کرو، سب کو لوگوں کو بلاؤ، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاص کر کے غریبوں کو بلا کر گوشت آپ تقسیم کر دیں۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے پارٹی پارک میں رکھی، بیٹا پیدا ہوا تو اس لیے۔ اور جو ان کی بیٹی تھی، پہلی بیٹی، جب ان کی بیٹی کا فرسٹ برتھ ڈے آیا تو کہتے ہیں نا کہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے بہت ہی اسپیشل ہوتی ہے۔ پہلی اولاد جو ہوتی ہے اس کا جو بھی پہلا سب کچھ ہوتا ہے وہ بہت ہی بندہ اسپیشل کرتا ہے۔ اور ان بیکاری لوگوں نے کیا کیا، حالانکہ اتنے تو غریب لوگ نہیں ہیں نا یہ لوگ، ان کا چینل ہے اچھا خاصا، یہ اپنے چینل کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ اور بھی دوسرے طریقے ہیں ان لوگوں کے کمانے کے، اس طریقے سے بھی یہ لوگ کماتے ہیں۔ جو لوگوں کو پرموشن دیتے ہیں ان سے پیسے ٹھگتے ہیں یہ لوگ، اس کے پیسے، اور باقی اس کے علاوہ بہت سارے بیہائنڈ دا کیمرہ ان کے کام ہوتے رہتے ہوں گے، اس کے پیسے۔ اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کیسے ماں باپ، ان کی پہلی سنتان کی فرسٹ برتھ ڈے تھی، اور وہ برتھ ڈے بھی ان بیکاریوں نے اپنے گھر پر رکھی، اور 2 بیلون اس طرف لگائی ہیں تو 2 بیلون اس طرف لگائی ہے، اور کہہ رہے کہ میمونہ کا برتھ ڈے ہے، ہم بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے، کہاں سے تیار ہوں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے اپنی پہلی بیٹی کا پہلا جنم دن اپنے گھر میں ہی سیلیبریٹ کیا، کوئی بات نہیں، چلو مان لیا کہ آپ کے اتنے اخراجات نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی بیٹی کا برتھ ڈے کہیں باہر سیلیبریٹ کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کی اوقات نہیں تھی نا، اس لیے چلو وہ بات تو چلی گئی۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تک نہیں ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کے لیے، فرسٹ برتھ ڈے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس ہی لے لے، کوئی اچھا سا اس کو ڈریس ہی پہنا دیتے۔ لیکن ڈریس بھی آپ نے وہ پہنایا جو کہ ماریہ کی ماں نے سیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماریہ کی ماں نے سیا تھا اسپیشلی کوئی کپڑا خرید کر بہت ہی اچھا سا فراک سی کر میمونہ کو دیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ ماریہ کی جو چھوٹی بہن ہے کائنات، جو نوکرانی ٹائپ لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ماریہ کی نوکرانی ہے، سارا دن اس کا کام کرتی رہتی ہے، شکل صورت بھی ان لوگوں کی نوکرانیوں والی ہیں۔ فرسٹ اس لڑکی کے لیے کپڑے سلے گئے، اس کے کپڑوں میں سے جتنا پیس بچا تو اس بچے ہوئے پیس سے، کپڑے کے بچے ہوئے پیس سے چھوٹی بچی کا فراک سیا، اور اس کو اس کی سالگرہ والے دن پہنایا۔ چلو مانا کہ بچی نے اپنی نانی کے سلے ہوئے کپڑے پہنے، کوئی ایشو نہیں تھا، پر یہ کیا ہے کہ اس کی خالہ کے کپڑے سلے، اس کی خالہ کے کپڑوں سے جو پیس کپڑوں کا بچا، اس سے بیٹی کو انہوں نے کپڑے سلوا کر دیے ہیں، اور وہ ان لوگوں نے، ماریہ بلال نے اپنی بیٹی کی فرسٹ برتھ ڈے پر اس کو وہی پہنایا ہے۔ اتنے بیکاری ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو ماریہ بلال کو جو بیٹا پیدا ہوا، مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کی جب بیٹی پیدا ہوئی ہوگی ان لوگوں نے اتنی خوشی یا اتنا یہ لوگ خوش ہوئے ہوں گے جتنا یہ بیٹے پر کر رہے ہیں۔ اس سے ان کا اونچ نیچ دکھ رہی ہے۔ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ماریہ بلال، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑی انہوں نے پارٹی دی تھی، کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، کسی پارک میں انہوں نے پارٹی رکھی تھی، ہال ہی بک کروا دیتے تو ہم مانتے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے بہت بڑی پارٹی دی ہے، اور میں سوچ رہی تھی ان لوگوں نے اتنی بڑی لوگوں کو پارٹی دی، اتنے سارے لوگوں کو ان لوگوں نے بلایا، نہیں اتنے سارے لوگ نہیں تھے، تھوڑے تھے بقول ان کے، کہ بہت سارے لوگوں کو بلایا، اور بہت سارے یوٹیوبرز کو بھی ان لوگوں نے انوائٹ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی پارٹی جوائن بھی کی۔ میں حیران ہوئی کہ ان کی پارٹی بھی، ان کے گھر میں کافی سارے لوگ آئے رہے، اسٹے کیا۔ میں حیران رہی کہ
کوئی معاملہ کیوں نہیں بنا, کوئی ایسی ویسی ویڈیو اب تک کیوں نہیں آئی ہے. لیکن یہ جو نا پردے کے پیچھے نا پہلے سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی پارٹی بھی ان کے کوئی جھگڑے کی کوئی انہونی ویڈیو کیوں نہیں آئی. وہ ویڈیو تو میں بات کا انتظار کر رہی تھی کہ ابھی تک آئی کیوں نہیں, لیکن پارٹی ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ ایک بیچاری خاتون کو یوز کر رہے تھے صرف اور صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے. ماریہ بلال لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں. فرسٹ تو انہوں نے کیا کہ اس خاتون کے گھر کا سارا سامان خالی کروا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور کہا اپنے آنے والے مہمانوں کو یہ دکھایا کہ یہ سارا کچھ ہمارا ہے. اور جو لڑکی اتنی بڑی ایج کی نہیں, شادی شدہ ایک ہی بیٹی ہے, عورت نہیں دکھتی, وہ لڑکی ہی دکھتی ہے. اور اسے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم آپ کو شوٹ آؤٹ دیں گے. چلو شوٹ آؤٹ دینا تھا تو نارملی آپ اس کو شوٹ آؤٹ دے دیتے. شوٹ آؤٹ دینے میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے, لیکن 3-4 دن لگاتار آپ اس کو اپنے پیچھے بھگاتے رہے اور اسے اپنے گھر میں رکھا, یہ کہہ کر کہ صرف آپ رہ سکتی ہے, آپ کا شوہر نہیں رہ سکتا, کیونکہ بلال کے گھر میں بھی عورتیں رہتی ہیں تاکہ وہ اس کے لیے نامحرم رہے گا. کیوں بلال اور ماریہ, میں آپ سے مخاطب ہوں, وہ اس کا شوہر ماریہ کے لیے نامحرم تھا یا ماریہ کی بہن کے لیے نامحرم تھا, تو وہ اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا. کون سا کہ ماریہ تو دنیا جہاں کو آپ ماریہ کو دکھاتے رہتے ہو, پورا کیمرہ اس کے چہرے پر گھساتے رہتے ہو, یہاں پر ماریہ کو دوسرے مرد حضرات نہیں دیکھتے. اس آدمی نے رہنا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی ہی بچی کے ساتھ, ان کے الگ کمرے میں ہی رہنا تھا نا. ایسا تو نہیں تھا نا کہ اس آدمی نے بھی آپ کے ہی کمرے میں اسے بھی رہنا تھا, جو کمرہ آپ کا اور ماریہ کے. یہ تو نہیں تھا نا کہ اس آدمی کو وہیں پر ہی سونا تھا. انہیں تو آپ لوگوں نے الگ کمرہ دیا تھا نا. وہ اپنی بیوی بچی کے ساتھ اپنے ہی فرنیچر میں, اپنے ہی بیڈ پر ہوتا نا. جس روم میں ان کا فرنیچر تھا وہ اپنی بیوی بچی کے ساتھ اپنے سامانوں کے ساتھ اسی روم میں تھا نا. اور رہی بات محرم اور نامحرم کی, آپ یہ کہہ رہے تھے بلال یہ گھٹیا انسان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس ماریہ کے لیے نامحرم ہوگا اس لیے وہ نہیں آ سکتا. تو آپ اس عورت کے لیے نامحرم نہیں تھے. اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہے, اتنی ہی فکر ہے کہ وہ آدمی ماریہ کے لیے نامحرم ہوتا, تو یہاں کیوں آپ اتنی ساری آپ لوگوں نے تو چینل بنا رکھی ہوئی ہے بیکاری لوگ, تاکہ چینلوں سے آپ کو پیسے آئے, آپ لوگ کماتے رہے, اور بیہائنڈ دا کیمرہ دوسرے لوگوں کو آپ چونا لگاتے رہتے ہو, ان لوگوں سے پیسے لیتے رہتے ہو, ان لوگوں کو ٹھگتے رہتے ہو, اور ماریہ کو آپ پورا ویڈیوز میں دکھاتے ہو. سوشل میڈیا پر تو سارا میں آپ نے ماریہ کو ہی پھیلایا ہوا ہے. اگر آپ کو محرم اور نامحرم کی اتنی ہی فکر ہے نا, تو آپ ماریہ کو نا برقع پہنا کر, نقاب لگوا کر تبھی کیمرہ کے نزدیک لایا کریں. ماریہ بلال نے صرف اس عورت کے ساتھ مطلب کہ دھوکہ نہیں دیا, اس کے برتن بھی یوز کیے, اس کے فرنیچر بھی یوز کیے. وہ تو پرموشن کے لیے ان کے پاس گئی تھی نا, اسے لگا کہ شاید یہ اس کو پرموشن دیں گے. جو اس کا رہا سا جو چینل تھا, مجھے نہیں پتا کہ کون سا چینل تھا, کتنے ویوز تھے, کتنے سبسکرائبر تھے, پر اس وقت اس خاتون کا چینل تھا اور وہ اپنے چینل کے پرموشن کے لیے ہی ان کے پاس گئی تھی. اور بعد میں ماریہ بلال نے کیا کہ اس کا چینل ڈیلیٹ کروا دیا. مطلب ایک بندہ اتنی محنت کر کے, اتنی کوشش کر کے, تھوڑے بہت ویوز, تھوڑے بہت سبسکرائبرز انکریز کرتا ہے اپنے چینل پر, پھر بعد میں اس کا چینل ڈیلیٹ کیا جاتا ہے, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے. ماریہ بلال نے صرف اس کے برتن یوز نہیں کیا, اس کے فرنیچر یوز نہیں کیا, مطلب کہ اس کو بہت بڑا دھوکہ دیا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب میں نے دیکھا کہ اس خاتون کے آنکھوں میں آنسو تھے, مجھے اتنا دکھ ہوا. دیکھیے چینل کی بات الگ ہے, اور جو اس نے ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیا, ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا, وہ لوگ جو ان لوگوں نے اسے بولا اس خاتون نے وہی کیا. حتیٰ کہ ان کو بولا کہ اپنا سارا فرنیچر لے کر ہمارے گھر آ جاؤ. وہ اپنا سارا فرنیچر لے کر ان کے گھر چلی گئی. وہ بھی تو گرو کرنا چاہ رہی تھی نا. دیکھیے بہت سے لوگ شوق کے طور پر آتے ہیں یوٹیوب پر, اور بہت سے لوگ کمائی کے ذریعے آتے, اور بہت سے لوگ مجبوری سے آتے, کیونکہ یوٹیوب پر بھی کمائی کا ذریعہ ہے. لوگ اچھا خاصا کماتے ہیں, جیسے ماریہ بلال لوگ کما رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں, وہاں سے بھی کما رہے ہیں, اور جو ان کا چینل چل رہا ہے, 3-4 چینل ہیں ان کے, اس سے بھی کما رہے ہیں. ان کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے, اور ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کو کرائے کے پیسے دے دے,
उन लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा, अपने घर का सारा सामान लेकर आ गए, उनके घर में शिफ्ट हो गए। फिर जब उनको सामान लेकर जाना था तो कह रहे हैं कि हाँ, सामान लेकर आओ। वो रात के 11 बजे मारिया बिलाल के घर से अपना सामान सारा ले गए। और मारिया बिलाल मतलब कि बिलाल ने कितने लोगों को लूटा है। प्रमोशन के भी पैसे ये लोग लेते हैं, अगर किसी को छोटा सा भी शॉर्ट आउट दे दे उसके भी पैसे लेते हैं, किसी के साथ वीडियो बनानी हो उसके भी पैसे लेते हैं। और इनके 3-4 चैनल हैं जो ये लोग उसमें कमा रहे हैं, उस चैनल के पैसे आ रहे हैं। और इन लोगों ने जो अपने पुराने चैनल सेल किए हैं, लाखों में इन लोगों ने अपने वो चैनल सेल किए। तो क्या अब इसके पास पैसे नहीं हो गया? और इसने इसका बेटा पैदा हुआ जो ये कह रहा है कि ना बहुत बड़ी हमने पार्टी रखी थी, तो वो पार्टी इसने रखी थी उसमें भी तो इसने पैसे ही खर्च किए थे ना। अब जो इन लोगों ने उन खातून से अब उसके घर का फर्नीचर सामान मंगवाया, अपने घर में रखा। वो खातून अपना सामान लेकर आई इनके घर में, काफ़ी दूर इन लोगों का घर है, यहाँ पर काफ़ी सफ़र होता है। और 1-2 सामान नहीं था कि जो बाइक में हाथ में लेकर जाए, उसके लिए भी गाड़ी अरेंज करनी पड़ती। इन लोगों ने गाड़ी अरेंज की, उसको खुद उन खातून ने खुद उसके हस्बैंड ने पैसे दिए किराए के। और फिर जब मारिया बिलाल के घर से पैसे नहीं सामान लेकर जाना था उन्हें अपने घर, रात के 11 बजे बिलाल ने उसको कहा कि आ जाओ सामान लेकर जाए। तो वो रात के 11 बजे अपना सामान मारिया बिलाल के घर से ले गए। तो उस खातून के आदमी ने बिलाल से कहा कि किराए का पैसा अगर आपसे हो सके तो आप दे दीजिएगा। तो बिलाल कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास चंद कुछ 100 ही मेरे जेब में पड़े हुए हैं। आप खुद को इतना बड़ा यूट्यूबर बोलते हो, आपके पास अभी पैसे नहीं? अभी मैं यही बता रही थी ना, इनके 3-4 चैनल है और प्रमोशन के भी लोग पैसे लेते हैं, किसी के साथ वीडियो बनाते हैं उसके भी पैसे लेते हैं। और इनके जो चैनल लाखों में इन लोगों ने सेल किए हैं उसके भी पैसे लेते हैं। और दिन ब दिन लोगों को ठगते रहते हैं बिहाइंड द कैमरा, उसमें से कितने पैसे ये लोग निकालते होंगे। अब इसके पास पैसे नहीं हैं। चपरासी इंसान। बिलाल का चेहरा है ना जैसे चप्पल होता है ना, चपटा हुआ चप्पल, एकदम सीधा चप्पल का तलवा जो होता है वैसा बिलाल का मुंह है। और देखिए मारिया बिलाल, देखिए किसी की सूरत का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन अभी ये मैंने कह दिया है तो यहाँ पर अभी यही मुझे कमेंट आएंगे। देखे शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला बनाता है, फिर वही शक्ल सूरत कैसे तब्दील हो जाती है। जिस इंसान के जैसे अमाल होते हैं उस इंसान की सूरत भी वैसे ही होती है। देखिए मारिया बिलाल का चेहरा देखिए, उनके चेहरे में कोई रौनक तक नज़र नहीं आती। एक कशिश होती है, एक रौनक होती है, फिर चाहे वो इंसान गोरा हो या काला हो। कोई इंसान होते सांवले रंग वाले इंसान भी होते, फिर भी उनके चेहरे पर कैसे कशिश और एक नूर सा नज़र आता है। और मारिया बिलाल के चेहरे से देखिए कोई मिठास नहीं है, कोई कशिश, कोई चमक, कोई नूर नज़र नहीं आता है इनके चेहरे पर। इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लोग अपने, मुझे समझ में नहीं आती क्या ये लोग अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते कि ये क्या थे और क्या हो गए। सारी शक्ल इनकी सत्यानाश हो गई है। मारिया बिलाल का क्या ना इनके चेहरे से ही नुमाया हो रहा है। और बहुत से लोगों को तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। और साइमा जी जो हैं, साइमा व्लॉग्स, वो भी यही कह रही थी कि वो एक प्रोफेशनल खातून है, बिजनेस वूमेन है, उसने कई साल तक काम किया और उसको इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। तो चले वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लगता तो नहीं है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर बाद में इस टॉपिक पर तफसील से बात करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।